الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، استقامت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آپ کو گزشتہ جمعوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوتی رہی ہے، آپ سنتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں نے عرض کی تھی کہ سارے ہی بے نظیر و بے مثال ہیں۔ استقامت بہت عظیم مرتبہ ہے اور بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اس کی وجہ سے انسان کو جو اعزاز عطا ہوتے ہیں وہ بھی بلند مرتبہ اعزاز عطا ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مشکل کام، ایک مشکل فریضہ بندہ سر انجام دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ چونکہ سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ساتھ سفر کی مناسبت بھی رہے اور استقامت والی جو روایات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں، تاکہ موضوع ہمارا اس طرح رہے کہ موقع کی مناسبت سے ہو۔ ایک سریہ ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے حالات زیادہ سے زیادہ بتایا کروں بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے۔ ایک سریہ ہے جس کو سیرت نگاروں نے سریہ عاصم ابن ثابت کے نام سے تحریر کیا ہے۔ یہ غالباً میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے جاتے ہیں، یعنی ایسی جنگی مہم جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جو فوجی مہم اس طرح کی ہو کہ جس میں صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیج دیں، خود تشریف نہ لے کے جائیں، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو، یہ جو واقعہ ہے اس کو سیرت نگاروں نے سریہ عاصم ابن ثابت کے نام سے، کے عنوان سے تحریر کیا ہے، لیکن اس کو سریہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سریہ اس مہم کو کہا جاتا ہے جو فوجی مہم ہوتی ہے، جو جنگ کے لیے جاتی ہے۔ یہ اصل میں یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے،
ہوا ایسے تھا کہ 3 قبیلے ہیں، بنی حذیل، عدل اور قارہ، یہ 3 قبائل تھے۔ ان کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، نیا چونکہ اسلام کا زمانہ تھا تو تبلیغ کی ضرورت تھی۔ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے، بہت سے علاقے ایسے ہوتے تھے جہاں اسلام کی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی، تو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکثر جگہوں سے حاضر ہوتے تھے کہ ہمارے پاس، مثال کے طور پہ 2 مسلمان ہیں کسی قبیلے میں، تو وہ آ کے حاضر ہو کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ضرورت ہے، آپ کوئی لوگ بھیجیں، کوئی ایسے صحابہ کرام بھیجیں جو پرانے صحابہ ہوں، اسلام سے واقفیت ہو، تو وہ وہاں پر آ کر لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اسی طرح یہ جو 3 قبیلے میں نے بتائے ہیں، ان کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ صحابہ کرام کو بھیجیے جو تبلیغ کریں، دین اسلام کی دعوت دیں، وہاں پر ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ 6 صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، اور 6 ایسے صحابہ بھیجے تھے جو سب سے قدیم صحابہ میں سے تھے۔ قدیم صحابہ کا جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں، جب دین کی دعوت دیتے ہوئے مشکلات بہت زیادہ تھی، اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے، حالانکہ صحابی تو سارے ہیں لیکن درجہ دیکھیں، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جو مشکل وقت میں ایمان لانے والے صحابہ ہیں، یہ جو بعد میں صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ چونکہ ایسے وقت میں لائے ہیں کہ جب اسلام پھیل چکا تھا، جب مشکل کوئی نہیں رہی تھی، تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ تو کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ بعد میں جو اسلام لانے والے ہیں، آسانیوں کے زمان میں جو اسلام لانے والے ہیں، ان کی بنسبت وہ پرانے لوگ جو مشکل وقت میں ایمان لائے تھے، مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا تھا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، وہ درجے میں ان سے بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ تو ایسے صحابہ بہت قیمتی تھے، یعنی پرانے جو صحابہ تھے، پھر تعلیمات اسلامیہ سے بھی وہ واقف ہوں اچھی طرح، یہ ایک اور ان کی خصوصیت تھی، اس لحاظ سے وہ بہت قیمتی لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے 6 صحابہ کرام ان کے ساتھ بھیج دیے۔ انہوں نے اپنے قبیلوں میں پہنچ کے دھوکہ دیا، پھر بدعہدی کی اور ان کو کہا کہ تم لوگ اگر اپنے دین کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دین نہ رہا، اسلام نہ رہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور کی اگر غلامی نہ رہی تو پھر زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ 6 لوگ تھے، ان کا جو محاصرہ کیا جن لوگوں نے، وہ تقریباً 200 افراد تھے۔ اب میں وہ جو عرض کر رہا تھا کہ اس کو سریہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سریہ جنگی مہم کو کہا جاتا ہے، تو یہ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ ان کے پاس تو وہ جس طرح ہمارے پٹھان لوگوں میں یہ اسلحہ جو ہے یہ عام ہوتا ہے، کلاشن کوف پڑی ہوتی ہے گاڑی میں یا پسٹل پڑا ہوتا ہے، تو یہ ان کا کلچر ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اس زمانے میں اسلحہ جو تھا یہ تلوار اور نیزہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو جو بنیادی ان کا جو اسلحہ تھا وہ ان کے پاس تھا، یعنی ایک تلوار کسی کے پاس تھی، ایک نیزہ کسی کے پاس تھا، اس طرح۔ تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے سب نے یہ آگے سے فرمایا کہ ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم لڑیں گے۔ اب 6 آدمی
200 آدمیوں کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اگر یہ جنگ کے لیے گئے ہوتے تو پھر تو ہو سکتا تھا یہ اور زیادہ مقابلہ کر لیتے، لیکن جیسا میں نے کہا جنگی تیاری ہی نہیں تھی ان کی کوئی، تو پھر بھی انہوں نے مقابلے کی ٹھان لی کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیسے میں استقامت کی بات کر رہا ہوں نا، اب استقامت دیکھیں نا آپ، کتنا مشکل وقت ہے، 200 آدمیوں کے سامنے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اب کیا کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو موت کا خوف ہے، ہمیں ہوتا ہے نا موت کا خوف، تھوڑی سی بیماری آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان میں یہ موت کا خوف نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا یہ ختم کر دیا تھا، خوف نہیں طاری ہوتا تھا۔ خوف کے حوالے سے ایک بات یاد آئی ہے، ایک اور صحابی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے مقابلے کی ٹھان لی۔ اچھا ایسا ہوا کہ یہ جو 6 صحابی تھے، ان میں سے چونکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم دین کو چھوڑ دو، تو ان صحابہ اس کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ 3 صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہم اگر جان ظاہر ہے بچانی بہت قیمتی ہے، اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ حرام تک کھانا جائز ہو جاتا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے، شراب پینی اس قدر کہ اس کی جان بچ سکے وہ جائز ہو، یعنی قطعی نجس چیزیں بھی جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، زبانی کہنا تھا انہوں نے۔ تو 3 صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ان کو وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے کہیں اور چلیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، اپنے دین پر کار بند رہیں گے۔ لیکن باقی 3 جو تھے انہوں نے کہا، ان میں سے ایک جو یہ جو مہم تھی اس کے جو امیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سربراہ بنائے تھے، حضرت عاصم تھے، حضرت عاصم ابن ثابت جن کے نام سے یہ مشہور ہے۔ وہ امیر جو تھے انہوں نے کہا سب سے کہ دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہہ کے ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پر، تو تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ جو ابھی ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کے وعدوں پر تم اعتبار کر کے تو اپنی زندگی بچانے کی بات کر رہے ہو، یہ جو اب نہیں وعدہ وفا کر رہے، وعدہ نہیں نبھا رہے، وہ بعد میں کیا وعدہ نبھائیں گے اپنا؟ اس لیے میں تمہارے ساتھ متفق نہیں ہوں، میں لڑوں گا۔ ان کے پاس تیر کمان تھی اور اس میں 7 تیر تھے، حضرت عاصم کی بات کر رہا ہوں جو سربراہ تھے اس امیر کے۔ تیر انداز بہت اچھے تھے، جس طرح نشانہ کسی کا اچھا ہوتا ہے، آج کل بھی نشانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں تیر کا نشانہ ہوتا تھا، بہت اچھا نشانہ تھا، جہاں بھی تیر پھینکتے تھے بالکل اپنی جگہ پہ نشانے پہ جا کے لگتا تھا، یہ ان کی مہارت تھی اس میں۔ ان کے پاس 7 تیر تھے ترکش میں، تو انہوں نے نظر دوڑائی، سامنے جو لوگ تھے تو وہ 3 قبیلوں کے لوگ تھے، اور انہوں نے پھر ان کو منتخب کرنا شروع کیا کہ کون سا کافر زیادہ بڑا ہے، یا کون سا زیادہ بہادر ہے، یا کون سا زیادہ بڑا سردار ہے، کیونکہ میرے پاس 7 ہی تیر ہیں اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ میں 7 تیروں کے ساتھ 7 آدمی تو مار ہی دوں گا، تو اس لیے 7 وہ ماروں جو ان کے بھی بڑے لوگ ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کو چنا، 7 لوگوں کو، اور پھر تیر اندازی شروع کی، اور وہی بات کہ 7 تیروں کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے بڑے کافر مار دیے۔ بہرحال پھر زخمی ہوئے، ختم ہو گئے، تیر ختم ہو گئے جب، تو پھر تو نہیں لڑ سکتے تھے، پھر انہوں نے کفار نے وار کیے، شہید ہو گئے۔ یہ اب چونکہ انہوں نے بہت بڑے لوگ مار دیے تھے ان کے، ان کو یہ خیال آیا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ان کی وفات کا وقت بالکل قریب ہو گیا، رخصت ہونے لگے دنیا سے، تو چونکہ ان کی بدعادی وغیرہ تو دیکھ چکے تھے، ان کے مظالم بھی دیکھے ہوئے تھے سب کے، تو دیکھیے نا اب اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی لاج نہ رکھے اور اس کو چھوڑ دے؟ اللہ تو عام لوگ جو ہم گناہگار لوگ ہیں، ہماری بھی اتنی دعائیں سن لیتے ہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو من کان للہ کان اللہ لہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور اللہ پھر ان کا ہو جاتا ہے۔
بہرحال جب آخری وقت آیا تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی دیکھیے، جنت نہیں مانگی، کوئی بڑے درجات نہیں مانگے، یعنی ان کو یقین تھا کہ جنت تو ہے ہی ہے ہماری، جانا ہی جنت میں ہم لوگوں نے، حضور کا ساتھ جو دے رہے ہیں، اسلام پر جو جا رہے ہیں، دعا یہ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ چونکہ میں نے ان کے بہت بڑے بڑے ساتھ بھی مار دیے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میری لاش کی بے حرمتی کریں گے میرے مرنے کے بعد، تو باری تعالیٰ اور تو میں کسی سے التجا نہیں کر سکتا، تیری ہی راہ میں لڑا ہوں، تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، تیرے دین کے لیے اور تیری رضا کے لیے اپنی جان میں دے رہا ہوں، تو باری تعالیٰ صرف اتنی لاج رکھ لینا کہ یہ میری لاش کی بے حرمتی نہ کر سکیں، میری لاش کا مسئلہ نہ کر سکیں، میرے اعضاء نہ کاٹ سکیں، یا میری لاش کو گھسیٹیں نہ، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس طرح میں احترام کے ساتھ دین سے دنیا سے جا رہا ہوں، دین پر کار بند رہتے ہوئے، باری تعالیٰ میری جو میت ہے میں نہیں چاہتا کہ ان کے ناپاک ہاتھوں میں میری میت جائے، تو باری تعالیٰ میری اس بات کی لاج رکھ لینا۔ شہید ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، روح قبض ہو گئی، وصال ہو گیا، بالکل جس طرح انہوں نے سوچا تھا اسی طرح وہی ہوا۔ ان لوگوں نے ان کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہیے، بلکہ ایک نے قسم کھائی کہ میں اس عاصم کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیوں گا، تب میرا انتقام ٹھنڈا ہوگا۔ کیسے بہت انتقامی لوگ تھے یہ عرب والے جو تھے، کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے تو وہ شراب پیوں گا، تب میرا انتقام ٹھنڈا ہوگا۔ اب ایسی جب باتیں ہوں تو یہ وہی بات ہے، بے حرمتی والی بات تھی۔ اللہ جب وہ آگے بڑھا، وہ آدمی جس نے یہ کہا ہوا تھا، حضرت عاصم کا سر اتارنے کے لیے بڑھا، اللہ رب العالمین ہے، اس کے حکم کی ہر چیز تابع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی لاج رکھنے کے لیے شہد کی مکھیوں کا پورا ایک چھتا جو ہے، پوری شہد کی مکھیاں ایک چھتے کی، وہ ساری اللہ رب العالمین نے بھیج دی، اور وہ حضرت عاصم کی میت کے اوپر ایسے چکر لگانے لگے۔ اب جو آدمی قریب ہوتا تھا وہ اس کو کاٹتی تھی، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا، ڈر کی وجہ سے جو آگے بڑھتے تھے ان کو وہ کاٹ رہی تھی، باقی ڈر کے پیچھے ہو رہے تھے۔ کافی سارے لوگوں کو انہوں نے مکھیوں نے کاٹ لیا، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کفار نے کہ ابھی ممکن نہیں ہے، جب تک یہ مکھیاں ہیں یہاں پر تب تک تو ان کا سر اتارنا ممکن نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ کام رات کو کریں گے، ان کی لاش پڑی رہے، رات کو مکھیاں چلی جائیں گی، تھوڑی دیر کے بعد ہم جائیں گے تو مکھیاں بھی چلی جائیں گی، تو رات کو آ کے تو حضرت عاصم کا سر اتار کے لے جائیں گے۔ رات کو اللہ رب العالمین نے اور انتظام فرما دیا۔ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، خشک علاقہ ہے آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب اس لاش کی بے حرمتی کو بچانا تھا، اللہ رب العالمین نے زوردار قسم کے بادل بھیجے، بہت تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت عاصم کی لاش بہنے لگی پانی میں، اور بہتے بہتے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پانی حضرت زید کی لاش کو لے کر کہاں چلا گیا۔ یہ رات کو جب لینے کے لیے آئی حضرت زید کا سر، تو وہاں پر نہ لاش تھی اور نہ کوئی چیز تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ بند کر۔ تو اللہ رب العالمین ہے، اس طرح لاج رکھتا ہے اپنے بندوں کی، اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی لاش کو بے حرمتی سے بچایا۔ کیا کیا اعزازات ملتے ہیں ان کو دیکھیے ذرا۔ حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آپ اکثر بات سنتے ہیں استقامت کی، وہ بھی اس
مہم میں شامل تھے، اسی میں وہ گرفتار ہوئے تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ابھی بول دیں گے اور بعد میں ان سے جب دور جائیں گے تو اپنے پھر دین پر آ جائیں گے، دین تو ہمارا وہی ہوگا، دل سے تو اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دو گرفتار تھے۔ اب ان لوگوں کی بھی عجیب زندگی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گرفتار کیے انہوں نے، اور مکہ میں جا کر 50 اونٹوں کے عوض ان کو بیچ دیا۔ یہ جن کے پاس تھے موہب اور معاویہ میاں بیوی تھے، ان کے پاس تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جن کے گھر میں تھے حضرت موہب اور معاویہ، یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں چونکہ اسلام لے آئے تھے، اس لیے ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل میں پہلے ہی اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا، اسی لیے بعد میں جب ایمان لے آئے یہ دونوں، تو انہوں نے حضرت خبیب کے وہ جو اسیری والے واقعات تھے وہ بیان کیے تھے لوگوں کے سامنے، کہ جب وہ ہمارے پاس قید تھے تو ہم نے کیا کیا وہاں پر دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں حضرت معاویہ کہ یہ ہمارے گھر میں قید کیے گئے تھے تو بعض بہت عجیب چیزیں ہم دیکھتے تھے کہ جو ممکن نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت خبیب وہ کہتی ہیں کہ میں ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھا کرتی تھی، چونکہ ان کا حسن سلوک ایسا تھا، وہ خود اتنے اچھے تھے حضرت خبیب، ان کا حسن سلوک دیکھتے ہوئے میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ حالانکہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھی، لیکن نرم گوشہ تھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی، ان کے لیے چیزیں لے کے آیا کرتی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ بہت عجیب بات ہے کہ میں تو خیال رکھتی تھی اپنی طرف سے، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی تھی کہ جب بعض دفعہ میں ان کے پاس جاتی تھی تو ان کے پاس تازہ انگوروں کے موٹے موٹے دانوں کے خوشے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور میں حلفیہ قسم اٹھا کے یہ بات کہتی ہوں کہ اس وقت انگور مکہ میں تو کیا پوری دنیا میں کہیں اس موسم میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں انہوں نے وہاں پر نوٹ کی تھی حضرت معاویہ نے۔ ایک دن انہوں نے یہ کہا حضرت معاویہ سے، حضرت خبیب نے یہ فرمایا کہ یہاں پر آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے، تو میری ایک عرض ہے کہ میری 3 خواہشات ہیں، وہ اگر آپ پوری کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ جو چیز ذبح کرتے ہوں پکانے کے لیے اس پر آپ اللہ کا نام نہ لیتے ہوں، کسی اور کا نام لیتے ہوں، تو مجھے ایسی کوئی بھی چیز کبھی نہ دینا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیا صفائی ہے دل کی، کیا ایمان ہے ان لوگوں کا۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے پانی جو دیتے ہو وہ صاف، جتنے میری اب تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑے سے دن ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، دار پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن جو تھوڑے سے دن ہیں ان میں آپ یہ کرنا کہ مجھے صاف پانی دیا کرنا۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، فلاں دن آپ کو صلیب پر چڑھایا جائے گا۔ بس یہ 3 بات میری خواہشیں یہ پوری کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ باقی 2 چیزوں کا خیال انہوں نے رکھا، پانی کا، کھانے کا۔ پھر جب اعلان ہوا تو قتل کا اعلان ہوا جب، تو انہوں نے آ کے بتایا حضرت خبیب کو کہ فلاں دن آپ کے قتل کا اعلان ہو گیا ہے، آپ کو سولی پر چڑھانے کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو معاویہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی، یہ ایک ایسی خبر تھی، قتل کی خبر میں ان کو دے رہی تھی، اور میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے ان کے چہرے پر ذرا برابر نہ کوئی پریشانی دیکھی تھی، نہ کوئی خوف دیکھا۔
بہرحال یہ 3 خواہشات انہوں نے اپنی رکھی، اور اب میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ اللہ پاک کیسے دکھائے گا جب ہم سارا دن دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جب ہم خود لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں میں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم تو ہے ہی ہے کہ جب ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ خود ہی صراط مستقیم پر ہو جائیں گے۔ اب کردار بہت بڑا ایک چیز ہوتی ہے انسان کی، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، برے عیبوں سے بچنا، یہی کردار کو بناتا ہے۔ اب ان لوگوں کا کردار آپ دیکھیں، یعنی ان کے ساتھ جو لوگ دھوکے کر رہے تھے ایک طرف ان کا کردار دیکھیں، اور ان کے مقابلے میں ان صحابہ کرام کا کردار دیکھیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں دن اب میری شہادت ہونی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب میرا سفر آخرت شروع ہوگا، تو اس کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے میں تیار ہونا چاہتا ہوں۔ تو ان سے کہا کہ مجھے ایک استرا دے دے، میں جو غیر ضروری بال ہیں یہ صاف کر لوں۔ تو ان کے گھر کی ایک عورت نے استرا لا کے دے دیا، بلکہ ایک بچے کے ہاتھ میں بھیج دیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں استرا دے کے بھیج دیا۔ استرا آپ جانتے ہیں بہت تیز دھار کی چیز ہوتی ہے، ذرا سا کٹ لگنے سے کٹ لگ جاتا ہے انسان۔ وہ بچہ استرا لے کے آ گیا، بچہ تھا بہت چھوٹی عمر کا، حضرت خبیب ایسے آلتی پالتی مارے ہوئے بیٹھے تھے، تو بچہ اس طرح لے کے آیا، تو حضرت خبیب نے اس سے اس طرح لیا، اور بچہ چونکہ بہت چھوٹا تھا تو پیار سے حضرت خبیب نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ اب ایک ہاتھ میں اس طرح ہے، گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بازو اس کے گردن میں لپیٹا ہوا ہے۔ یہ منظر جب اس بچے کی والدہ نے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی، ڈر گئی کہ اللہ جانے یہ تو قیدی ہے اور ویسے بھی اس نے مر جانا ہے، تو پتہ نہیں اب میرے بچے کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے۔ وہ والدہ تھی، پریشان ہو گئی۔ اچھا، حضرت خبیب یہ کر بھی سکتے تھے، بہت آسان طریقہ تھا ان کے پاس، بچے کو تکلیف نہ بھی دیتے، یہ رمال بنا لیتے کہ میں جب فلاں علاقے میں پہنچ جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ کسی بندے کو بھیج دیں، میں بچے کو چھوڑ دوں گا، نکل سکتے تھے وہاں سے، لیکن یہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ عورت جو بچے کی والدہ تھی وہ دور کھڑی خوفزدہ انداز میں ان کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو سمجھ گئے، اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ ان کو سمجھ آ گئے کہ یہ کیوں پریشان ہے، لگتا ہے یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے پریشان ہو گئی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی تکلیف پہنچا دوں، تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کس کے غلام ہیں؟ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم جان دینا گوارا کر دیں گے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ اس معصوم پر ذرا سی بھی کوئی تکلیف آ جائے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آخری وقت جب آیا دار پر لٹکانے کا، سولی پر لٹکانے کا، بدر میں جتنے لوگ مارے گئے تھے ان سب کے آگے بچے جو انتقام کے انتقام میں آپ کو بتا چکا ہوں کس طرح کے انتقام وہ لیتے تھے، وہ سارے جمع ہو گئے انتقام لینے کے لیے اپنے بڑوں کا۔ کس کس انداز میں اذیتیں دی گئیں، ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ اور حضرت زید ان کے ساتھی جو تھے ان کو جب چڑھایا گیا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ کیا خیال ہے، چاہتے ہو کہ یہاں سے تمہاری جان چھوڑ دیں اور تمہارے محمد جو ہیں ان کو یہاں پر لٹکا دیا جائے تو خوش ہو جاؤ گے، جان بچ جائے گی؟ تڑپ گئی حضرت زید۔ فرمایا کیسی بات کی ہے بدبخت، تو ان کو یہاں ان کی جان لینے کی بات کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میری ایسی ہزاروں جانیں قربان ہو جائے، میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، وہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام، یہ استقامت ہے نا۔ بہرحال حضرت خبیب
رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح دار پر لٹکا دیا گیا۔ سب لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے نے تیر پکڑا ہوا ہے، کسی نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے چاقو پکڑا ہوا ہے، زندہ وہ اب صلیب کے ساتھ گاڑ دیے گئے، اور ہر آدمی آ کے ان کے جسم پر زخم لگا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندے کی گردن کٹ جائے تو جان چلی جائے، لیکن زندہ بندے کو ایسے زخم دینا، اس کا ایک ایک انگ جو ہے وہ پرو دیا جائے زخموں سے، اور وہ اللہ کے مست، اللہ کے عشق میں جو مست تھے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اس کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں انہوں نے پوری عربی کی ایک نظم کہہ دی، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اپنا تعلق تھا وہ سارا انہوں نے بیان کیا تھا۔ یہ واقعات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب نے وہ نظم یہاں پر سید الورا میں پوری لکھی تھی، تو میں پوری تو نہیں سناتا آپ کو، لیکن اس کے کچھ میں شعر آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس دار پر ان زخموں کی حالت میں جب پورا جسم بدن چھیدا جا رہا تھا زخموں سے، اس وقت وہ اللہ کے ساتھ کیسے ماہو کلام تھے۔ دیکھیے ذرا استقامت کیا چیز، میں اصل میں استقامت آپ کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کا عجیب معیار تھا، عجیب انداز تھا، عجیب کردار تھا، عجیب زندگی تھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ عجیب تعلق تھا۔ بہت خوبصورت نظم ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لقد جمع الاحزاب خولی وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، میرے گرد کئی گروہ جمع کر دیے گئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، اکیلے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے قبیلوں، اب یہ ساری منظر کشی کر رہے ہیں، اپنے قبیلوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور بڑا مجمع اکٹھا کر لیا ہے ان لوگوں نے۔ وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةِ جَاهِدًا عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاكٍ بِمَجْيَعِي، یہ سب کے سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں، انتقام کے جذبے سے سرشار ہیں، اور اذیت رسانی کی کوششیں کر رہے ہیں، اذیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر بندھا ہوا ہوں، میں کھلا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی دیکھیں اپنا وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ کھلا ہوا ہوتا تو میں کچھ اور ہوتا، لیکن میں بندھا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وَقَدْ جَمَعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْعٍ طَوِيلٍ مُمَتَّعُ، انہوں نے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی جمع کر لیا ہے، اور مجھے ایک لمبی اور اونچی لکڑی کے پاس لے آئے ہیں، وہ سلیب جس پر لٹکانا تھا ان کو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ حالات ذرا اپنے ذہن میں لائیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ کیسے نظم کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ شعر کہنے کے لیے بڑی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا سوچنا پڑتا ہے تب شعر بنتے ہیں۔ وہ حال کیا ہے، اور اس حال میں نہ صرف شعر بلکہ پوری پوری نظمیں کہہ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ خَيَّرُونِيَ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مجرع، انہوں نے مجھے کفر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، وہی جو وہ کہتے تھے، حالانکہ اس سے تو موت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن غم اور بے صبری کی وجہ سے نہیں بہ رہی، بلکہ اس لیے بہ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے رخصت ہو رہا ہوں، خوشی کے آنسو آ رہے ہیں۔ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي، میں دشمن کے سامنے یہ کردار اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور استقامت کہہ رہا ہوں نا۔ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي، میں دشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا نہ کوئی فریاد کروں گا، کیونکہ میں اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں۔ وَمَا بِي خَزْرُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَزَارِي حَجْمُ نَارٍ مُلَفَّعُ، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ مرنا تو بہرحال ہے ہی، البتہ مجھے لپٹنے والی آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔
یعنی یہ صحابہ کرام دیکھیں نا، اللہ رب العالمین کا کتنا خوف تھا. حالانکہ اکثر صحابہ کرام جنتی ہیں، جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری تھی، جس طرح حضور کے ساتھ تعلق نبھایا تھا، اس کے باوجود موت کا خوف اور اگلے جہان کا خوف ان کو رہتا تھا. ہم لوگ آج سارا کچھ کرتے ہیں، ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم کو خوف نہیں ہے. تو یہ لوگ کامیاب اسی لیے تھے کہ انہوں نے کردار اپنے ایسے بنائے تھے. فضل عرش صبرنی علی ما یراد به فقد بدع لحمی وقد یاس مطبعی. عرش والے نے ہی مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت عطا فرمائی، ورنہ انہوں نے تو میرا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دینے اور میرے زندہ رہنے کی امید اب منقطع ہو گئی ہے. اب اللہ رب العالمین کی جانب پھر متوجہ ہوئے. یہ تو حالات بیان کیے، آخر میں اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہوئے اور عرض کی الی اللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. میں اپنی غریب الوطنی کا، اپنی تکلیف کا اور قتل کرتے وقت یہ جو مجھے اذیت رسانی کے جو انداز انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے جو انتظام کیا ہوا ہے، میں اس کا اور کسی سے شکوہ نہیں کرتا، بس اللہ رب العالمین میں تجھ سے التماس کرتا ہوں اور تجھ سے عرض کرتا ہوں. اب آگے عرض کیا کی؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی. یہ سب کچھ میرے لیے، یہ سب کچھ میرے ساتھ کس لیے ہو رہا ہے؟ جبکہ میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہوں، تو پھر مجھے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میرے ساتھ، میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں، تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ راہ خدا میں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا. یعنی میرے جسم کے ٹکڑے کدھر گرتے ہیں، ادھر گرتے ہیں یا ادھر گرتے ہیں. اور آخری شعر میں پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ سارا کچھ کس لیے کیا تھا؟ اس کے لیے کیا تھا. تو وہ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور وہ جزا بھی عطا فرماتا ہے، وہ انعام بھی فرماتا ہے، اعزازات بھی عطا فرماتا ہے. وذالک فی ذات الالہ، اور یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا. وَإِن یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی، اور وہ میرا اللہ اگر چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے جو جسم کے ٹکڑے ہوں گے زمین پر پڑے ہوئے، ہر ایک ٹکڑے پر اللہ پاک اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، امامت صحابہ کرام زندہ باد. کیسے لوگ تھے. اس لیے میں اکثر یہ آپ کو یہ واقعات سناتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.